صفحہ نمبر 137 آیت نمبر 8 سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن یعنی تول برحق انداز میں ہوگا۔ ومن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا فأولئک الذین خسروا انفسهم، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ ہماری نشانیوں کے ہاں ظلم کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، واقعی ہم نے زمین میں ان کو بسایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے ان کو معیشت کا سامان عنایت فرمایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر بہت تھوڑے سے افراد شکر کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دنیا اور آخرت کا احوال ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت ضرور بضرور آئے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ جنتی، اور جس کے جرائم بڑھ گئے تو وہ دوزخی۔ یہ قانون مقرر کیا گیا۔ اور جن کے اعمال ہلکے یعنی نیکیاں کم ہو گئیں، انہوں نے خود اپنے آپ کا نقصان کیا، کیونکہ دنیا میں اس کو اختیار دیا گیا تھا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بسایا ہے اور سامان معیشت بھی فراہم کیا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کے لیے واقعی یہ دو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، رہنے کی جگہ اور اسباب معیشت۔ حدیث میں ہے کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے جس کی معیشت اپنے شہر میں ہو، وہ آدمی بھی خوش قسمت ہے جس کے گھر کا صحن کشادہ ہو، وہ آدمی بھی خوش قسمت ہے جس کی بیوی دیندار ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی بھی خوش قسمت ہے جس کی سواری اچھی ہو۔ اگر سوچا جائے تو اس حدیث میں انسان کی بنیادی ضروریات پہ توجہ دی گئی ہے۔ معیشت، رزق اپنے شہر میں ہو وہ خوش قسمت ہے، وہ رشتہ داری کا خیال بھی رکھ سکتا ہے، اور غم خوشی میں رشتہ داروں کے ہاں پڑوسیوں کے ہاں شریک ہو سکتا ہے، اور اگر کاروباری حوالے سے غریب مسکین فقیر کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو سب سے زیادہ حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔
اور اپنا کاروبار اور بچوں کی تربیت، گھر بھی قریب ہے، آنا جانا صبح شام ہوتا ہے، تو معیشت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی نگاہ رکھا ہوا ہے۔ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد ہے کہ جس کی کمائی اپنے شہر سے ہو تو یہ آدمی مبارک اور خوش قسمت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ شریعت کے اصول کے مطابق کہیں کاروبار شرعاً ناجائز نہ ہو، اور ساتھ یہ کہ جس کے گھر کا صحن کشادہ ہو وہ خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو کشادہ صحن، رشتہ دار اقربا آئیں، کوئی غم خوشی تو زندگی میں آتی رہتی ہے، تو کشادہ صحن تو کشادگی ہی ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ اگر آگے جا کے بچوں نے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا تو کم سے کم صحن کو شادہ ترکے میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ یہ بھی ایک بات ہے، صحن کو شادہ تو ظاہر ہے کہ گھر بڑا ہوگا تو میراث میں کچھ نہ کچھ حصہ تو آ جائے گا بچوں کو۔ اور بالخصوص رشتہ دار اقربا کے آنے میں دشواری نہیں ہوگی، اور ساتھ یہ کہ جس کی سواری اچھی تو وہ بھی خوش قسمت ہے، کیونکہ اس سواری کے ذریعے انسان اپنی حاجات پوری کرتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ تو جس کا ذریعہ سواری ہے، سواری اچھی بر وقت اپنی منزل پہ پہنچ سکے گا، اپنے آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، دوسروں کو بھی نہیں ہوگی۔ تو شریعت کے احکامات میں اگر غور کیا جائے تو اس دن ایک ساتھی بہت تعجب سے کہنے لگا کہ مجھے ایک دوسرے ساتھی نے کہا ہے کہ گاڑی چاہے جتنی بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، چاہے 50 لاکھ کی کیوں نہ ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا واقعی زکوٰۃ نہیں ہے؟ نے کہا ہاں واقعی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اتنی بڑی قیمت والی چیز اس شریعت نے اس کو زکوٰۃ سے مستثنی رکھا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام میں اگر غور کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اسلام انسان کو آخرت کی خوشی دلا رہا ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کی خوشی اسی دین پہ چل کے ممکن ہے۔ اور ساتھ یہ بھی روایت کہ جس کی بیوی نیک وہ بھی خوش قسمت ہے۔ سوچا جائے تو انہی 4 چیزوں سے انسان کی زندگی منسلک ہے، معیشت ہے، گھر ہے، اور آنے جانے کے لیے سواری ہے، اور گھر میں آ کے بیوی سے تعلق ہے۔ اور اگر بیوی نیک نہ ہو تو پھر انسان بڑا پریشان رہتا ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب پریشان تشریف لاتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی تھی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ برکت والی چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ اور اگر بیوی جو ہے وہ نیک نہ ہو تو پھر جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے۔
اس لیے صرف مال و دولت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ ہمارے نبی کی تعلیم دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ دو اور دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ لو۔ اس میں اگر غور کیا جائے یہ بڑی گہری بات ہے۔ اخلاق درست نہیں ہے تو کیسے آپ کے گھر وہ وقت گزارے گی؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں نکاح پڑھا چکا ہوں تو موجودہ حالات میں جو اندازہ کر رہا ہوں تو نصف لوگ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ 50% رشتے ناکام رہے، ٹوٹ رہے ہیں، اور شر اور فساد کا ذریعہ اور پریشانی کا ذریعہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی بات کو سوچتے نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اے میری امت کے لوگوں، دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ دو۔ ہم اس وقت، وہ کسی ساتھی نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ نکاح اور شادی میں ہمیں ہر کوئی یاد آتا ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ کیا اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی جو رشتہ داروں میں دور بیرون ملک ہے جی آ نہیں سکتے، ان کو بھی یاد کرو، وہ خالہ زاد پھوپھی زاد سب کا خیال جی ہماری طرف سے جو ہے ان کو اطلاع ضرور ہو، آئے نہ آئے وہ بات ان کی سب یاد ہے۔ اگر ہم بھول چکے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول ہم بھول چکے ہیں۔ اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں پھر ہم روتے ہیں، پھر اللہ بھی ہمیں بھول جاتے ہیں۔ شریعت کا خیال ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ جوان پہلے پریشان رہتا ہے مجھے رشتہ مل جائے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، اس میں کبھی سالوں گزر جاتے ہیں، معاشرہ تمہارے سامنے ہے، اور پھر جب بمشکل رشتہ تمہیں پاتے ہیں تو پھر اس کے لیے مالی انتظام، قرضے اور کیا کیا پریشانیاں۔ لیکن ایک تمنا ہوتی ہے کہ جی گھر آباد ہو جائے گا، پھر جب رخصتی ہو جاتی ہے اور جی بس کبھی جو ہے وہ خوشی ایک ہفتے تک بھی نہیں ملتی، پریشانیوں کا سلسلہ آغاز کر جاتا ہے، یہاں تک کہ عدالتوں میں باتیں پہنچ جاتی ہیں، پریشانی ہی پریشانی۔ بلکہ میں تو ابھی ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی ساتھ پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ وہ عدالت والے فوراً مجھے بلا لیتے ہیں۔ 4-5 دفعہ وہ فیملی کورٹ نے مجھے بلایا، آپ نے یہ نکاح پڑھایا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ جرم میں کر چکا ہوں کہ میں نے پڑھایا ہے۔ بس اچھا ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ نہیں کہتے، بس وہ چھٹی وغیرہ نہ ہو تو ہمیں کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس آپ فارغ ہیں، آپ جا سکتے ہیں، پھر آپ نہ آئیں۔ اور اگر کبھی چھٹی کبھی ہے نہیں پھر 3-4 دفعہ بھی ایک ہی کیس میں جانا پڑتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ ہم ہر معاملے میں شریعت کو نہیں دیکھتے۔ پریشانی آ گئی، شریعت کو دیکھو، اس کا حل کیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، وہ اس طرف اگر دھیان اور توجہ دی جائے، اور ایک جو ہے وہ اثر ہمارے اندر یہ ہو گیا ہے کہ بس اپنا بندہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو، اپنے کو ہم غلطی کا کبھی کہتے ہی نہیں، اس کو ٹھیک ہو یا ٹھیک نہیں ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، جی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ شریعت نہیں ہے میرے پیارو، آپ بھی پریشان وہ بھی پریشان۔ اس لیے میرے پیارو ہر معاملے میں اپنے دین کو مد نظر رکھو، کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
دنیا اور آخرت کا ذکر فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں زیادہ رہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ، ان لوگوں نے اپنا ہی نقصان کیا اس وجہ سے کہ ہماری آیات کی انہوں نے ناقدری کی، ظلم کا ارتکاب کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، واقعی ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں سامان معیشت فراہم کیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ اے اللہ، آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رب۔ ہاں، بڑی خوشخبری ہے جی، بہت بڑی خوشخبری ہے، پوری دنیا میں مسلمان خوش ہیں، اور اللہ کرے کہ صحابہ کرام کی جیسی حکومت تھی اس کی ایک مثال اللہ ہمیں 1400 سال بعد دکھائے۔ یہ پورے عالم اسلام کے لیے فخر کی بات ہے، اور یہ طاغوتی طاقتیں یہ عرصے سے ہمارے اکابر علماء طلباء سب یہ دعائیں مانگ رہے، اے اللہ ان کی پاسبائی، ان کی شکست ہمیں دکھا دے۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے، ہمارے حضرت عبدالرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، وہ دعا میں رویا کرتے تھے، یا اللہ افغانستان سے امریکہ کی انخلا میری زندگی میں مجھے دکھا دے۔ ہمارے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حقانیہ کے اکابر میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم نہیں گئے، ان ظالموں نے ہزاروں میل دور سے آ کے ہمارے قرآن کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ اس کی بھی یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ یہاں سے شکست خوردہ وہ لوٹ جائیں۔ اللہ نے ان کو تو نہیں دکھایا، لیکن ہم آمین کہا کرتے تھے، ہمیں اللہ نے یہ دکھا دیا۔ اب یہ دعا، یا اللہ اس اسلامی حکومت کو قائم و دائم فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ آپ کی ایک عطا ہے، آپ کی ایک عنایت ہے، ہمیں اس کی قدردانی اور ہمیں شکر ہے اس پہ۔ صلاۃ شکر میں نے زور کو پڑھے اور اثر کو بھی کہ یا اللہ یہ نعمت قائم و دائم فرما، اس کی حفاظت فرما، عالم کفر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ خدایا آپ نے ہمیں یہ دن دکھا دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی ایک قرآن والی حکومت آ گئی۔ یا اللہ واقعی قرآن حدیث کے سچے اصول کے مطابق اس حکومت کو قائم دائم فرما۔ ہم مسلمان ایک ہیں، ہم مبلغ بھی ہیں، ہم صوفی بھی ہیں، ہم مجاہد بھی ہیں، ہم خدمت خلق والے بھی ہیں، ہم قرآن حدیث کے علم و تعلیم والے بھی ہیں، ہم سیاست والے بھی ہیں۔ سب صحابہ کرام میں یہ شاخیں آسن انداز سے آباد تھی۔ یا اللہ یہ بڑی نعمت آپ نے ہمیں دی، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان مجاہدین نے خالی ہاتھوں یہ سپر پاور حکومتوں کے خلاف 20 سال گرمی سردی خالی ہاتھوں ان کے خلاف گھٹنے ٹیک دیے تھے، آپ نے ان کو ثمرہ عنایت فرمایا۔ یا اللہ آپ قدردانی اور صحابہ کرام جیسی حکومت قائم کرنے کی توفیق بھی ان کو نصیب فرما۔ خدایا عالم اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رب۔